بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ معاذ بن جبل روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے رونے کی وجہ معلوم کی تو معاذ بن جبل نے کہا، ایک نوجوان مسجد کے قریب کھڑے اس طرح رو رہا ہے جیسے کہ کوئی اس کا مر گیا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں۔ چنانچہ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ نوجوان سلام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کی، میں کیوں نہ روؤں، حالانکہ میں نے ایسے ایسے گناہوں کو انجام دیا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں بھیج سکتے ہیں، اور کہا کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کے بدلے دردناک عذاب دیا جائے گا، اور خدا عزوجل مجھے بالکل معاف نہیں کر سکتے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی انسان کا قتل کیا ہے؟ اس پر اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم چاہیں تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اگرچہ پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس پر نوجوان نے کہا کہ میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اس وقت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور بخش دیں گے، چاہے وہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، دریا، سمندر، پہاڑ، جتنے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اور بخشنے والی ذات ہیں، اور وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے پھر عرض کی کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ ان تمام چیزوں سے بھی بڑے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیظ کے عالم میں اسے دیکھا اور فرمایا، اے نوجوان، تیری باتوں پر اور تم پر افسوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، بتاؤ آپ کے گناہ بڑے ہیں یا خدا؟ یہ بات سن کر نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور کہا، پاک و پاکیزہ ہے میرا پروردگار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، میرا خدا عزوجل تو ہر عظیم سے عظیم تر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی معاف کر سکتا ہے؟ اس نوجوان نے جواباً کہا، نہیں۔ اس کے بعد نوجوان خاموش ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، وائے ہو تجھ پر، تو اپنے گناہوں سے کسی ایک گناہ کا مجھے بتا سکتا ہے؟ اس نوجوان نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بتا سکتا ہوں۔ اس نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، میں 7 سال سے قبروں کو کھود کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور ان کا کفن چوری کر لیتا ہوں۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ قبیلہ انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس آ گئے، میں رات میں گیا، لڑکی کو قبر سے باہر نکالا اور اس کا کفن نکال لیا اور اس لڑکی کو برہنہ ہی قبر میں چھوڑ دیا۔ جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو شیطان نے مجھے ورگلایا اور اس کے لیے میری شہوت کو ابھارا۔ شیطانی وسوسے اور اس کے بدن کی خوبصورتی نے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا اور غالب نفس آ گیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کر بیٹھا۔ اور اسی وقت میں نے ایک غائبانہ آواز سنی،
اے نوجوان، روز قیامت میرے مالک کی طرف سے تجھ پر واقع ہو، جس دن تجھے اور مجھ کو اس مالک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو نے مجھے قبر سے نکالا اور تمام قبر والوں کے سامنے مجھے برہنہ کر دیا۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں پکارا، اے فاسق، یہاں سے دور چلا جا، ڈرتا ہوں کہ تیرے عذاب میں بھی جل جاؤں۔ تو آتش جہنم سے کتنا نزدیک ہے۔ وہ نوجوان مسجد سے باہر نکلا اور کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور شہر سے دور جنگل کی طرف چل دیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن سے باندھے ہوئے تھا اور پکارتا جا رہا تھا، اے خداوند عزوجل، تیرا یہ بھولا ہوا بندہ ہاتھ باندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ میرے مالک، تو مجھے جانتا ہے اور میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ میں آج تیرے پیشمان بندوں کے قافلے میں ہوں، توبہ کے لیے تیرے محبوب کے پاس بھی گیا تھا، لیکن آپ کے محبوب نے مجھے دور کر دیا۔ اے پوری دنیا کو پالنے والے مالک، تجھے تیرے جلال اور سلطنت کا واسطہ، مجھے نا امید نہ کرنا، میری دعاؤں کو رد نہ کرنا اور اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ اس نے 40 دن تک اپنی گردن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے رکھے اور 40 دن تک عبادت میں مشغول رہا، یہاں تک کہ جنگل کے درندے اور حیوانات اس کو روتے دیکھ کر رونے لگ گئے۔ جب اس کو 40 دن پورے ہو گئے تو بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے عرض کی، اے پالنے والے، اگر میری دعا قبول اور میرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں تو اپنے پیارے محبوب کو بھی اس کی خبر دے دیں۔ یہ کہہ کر اس کی روح دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آخر میں وہی دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔